اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو ساتھ میں بیان کیا۔ مومنوں سے کہا کہ اے مومنوں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو۔ اس میں مرد اور عورت دونوں مشتمل ہو جاتے ہیں، دونوں ساتھ میں ہو جاتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی امر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک جگہ پر عورتوں اور مردوں سے الگ الگ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے مردوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ اے عورتوں، پھر عورتوں سے کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتیں اگر اپنی نظروں کی حفاظت کریں گی وہ ایسے ہیں کہ جیسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں۔ جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی اس نے درسگاہوں کی حفاظت کی۔ جس نے نگاہ کی حفاظت کی گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے خانقاہ کی حفاظت کی۔ جس نے نظر کی حفاظت کی وہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے مدرسہ کی حفاظت کی۔ جس نے نگاہ کی حفاظت کی وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پڑھ رہا ہے۔ اپنے تدریس کی حفاظت کی۔ جس نے نظروں کی حفاظت کی وہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر آپ کے سامنے اژدہا سانپ ہو اس کے پیچھے چلنا، آپ کے پیچھے، آپ کے آگے اگر ایسا زہریلا کوئی چیز ہو اس کے پیچھے چلنا، لیکن بیٹا اگر وہ آپ کو ڈس لے تو یہی ہوگا کہ آپ کو موت آ جائے گی۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کسی عورت کے پیچھے مت چلنا، کسی عورت کے پیچھے مت چلنا۔ عورت نے اگر دیکھ لیا، عورت نے اگر ڈس لیا تو وہ ایمان کی کینچی ہے، وہ ایمان بھی تباہ ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو عبداللہ اندسی کیسے بزرگ ہیں، کیسے اللہ والے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں۔ کیا ہوتا ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جاتے ہوئے راستے میں ان کے ساتھ ان کے مرید بھی ہیں۔ ایک عورت پہ نگاہ پڑتی ہے، عورت پہ نگاہ پڑتے ہی ابو عبداللہ اندسی زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پھر کچھ مرید ان کے واپس آ گئے، 2 مرید وہیں پر رہتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی؟ کسی نے کہا کہ وہ تو فلاں عیسائی ہے اور عیسائی کی بیٹی ہے۔ کہنے لگے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں تک لے کے چلے جاؤ۔ کیا ہوتا ہے، وہاں تک ان کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کے والد ان سے ملتے ہیں تو والد اس کو کہتا ہے کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے مال کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تو دوں گا، لیکن میں اس کے لیے میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا، دوسرا یہ کہ میرے پاس خنزیر ہیں ان کو چروانا پڑے گا۔ تو یہ ابو عبداللہ اندسی نے کہا کہ مجھے یہ شرائط قبول ہیں۔ کون ابو عبداللہ اندسی کہ جنہوں نے 30 سپارے جن کو یاد تھے؟ کون ابو عبداللہ اندسی کہ جن کو 30,000 حدیثیں یاد تھی؟ پھر وہ کیا ہوتا ہے، یہ شرائط مان کر وہاں چلے جاتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں اور خنزیروں کو وہاں پر چرواتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، ان کے مرید یہاں پر پریشان ہے کہ ہمارے شیخ کہاں چلے گئے ہیں۔ پتہ کرتے ہیں، اس جگہ پہ جاتے ہیں کہ برسوں کوئی زمانہ ہو گیا ہے، ہمارے شیخ کو ہم سے جدا ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہیں، جب وہاں پر پہنچے معلومات کی تو کہا ہاں یہیں پر ہے، ایک عیسائی عورت سے اس نے نکاح کر لیا ہے اور فلاں جگہ پر ہیں اور وہاں پر خنزیر چروا رہے ہیں۔ آپ یقین مانو کہ انسان کی نظر کیا سے کیا کر لیتی ہے۔ جب یہ ان کے مریدین وہاں پر پہنچتے ہیں تو ابو عبداللہ اندسی دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے ولی لوگو، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جب کلمہ پڑھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے شیخ آپ کو کچھ بات یاد ہے، آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو کہتے ہیں میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ کہا آپ کو تو اتنی حدیثیں یاد ہیں، کیا اس میں سے ابھی بھی کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ کہنے لگے میں تو وہ حدیث بھی بھول چکا ہوں، میں احادیث بھی بھول چکا ہوں، میں تو ایمان سے بھی چلا گیا تھا، قرآن سے بھی چلا گیا تھا، احادیث سے بھی چلا گیا تھا۔ ایک انسان کی نگاہ
ایک انسان کی نگاہ کہاں سے کہاں لے کر چلی جاتی ہے۔ یقین مانیں آج میری اور آپ کی نگاہیں ایسی مواد پہ پڑ چکی ہیں، ایسی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے اور آپ سے اللہ اس وجہ سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ نگاہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں، آپ بھی اس کی نگاہوں کی حفاظت کریں۔